بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ عدل اختیار کرو، یہ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ایک وزیر تھا پرانے وقتوں کے اندر جس کا نام تھا منکو تمر۔ ایک مرتبہ اس وزیر نے اپنا دربان قاضی القضات چیف جسٹس ابن دقیق العید کے پاس بھیجا کہ جا کر مطالبہ کریں کہ میری گواہی 2 گواہوں کے برابر ہیں۔ قاضی نے اس مطالبے کو رد کر دیا۔ دربان کہنے لگا کہ کیا وزیر عادل نہیں؟ تو قاضی وقت نے یہ کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے، اور کہا بسم اللہ اب یہاں سے اٹھ کر جا سکتے ہیں۔ اگلے دن قاضی جب عدالت کے اندر تشریف لا رہے تھے تو راستے میں وہ وزیر اپنے دربانوں کے ساتھ موجود تھا۔ دربانوں نے بڑی کوشش کی کہ وقت کے قاضی وزیر کی طرف التفات کریں، ان کو سلام کریں، ان کی طرف توجہ کریں، لیکن قاضی نے کوئی توجہ نہ کی اور یہ کہا کہ میرے اوپر اس وزیر کی اطاعت لازم نہیں، اور عدالت کے اندر جا کر استعفیٰ پیش کر دیا۔ پورے شہر کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وقت کے جو قاضی ہیں انہوں نے وزیر کے خلاف فیصلہ دیا اور عدالت کے اندر جا کر انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ بادشاہ وقت جس کا نام تھا منصور حسام الدین، ان کو یہ بات کا بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے اپنے وقت کے شیخ نجم الدین حسین کو بھیجا کہ قاضی کو میرے پاس لے کر آیا جائے۔ جب قاضی دربار شاہی میں تشریف لائے، بادشاہ وقت نے کہا کہ تخت شاہی کے اوپر تشریف رکھیں، تو قاضی نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس کو تخت کے اوپر بچھایا اور اس کے اوپر وہ بیٹھ کے بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اور بادشاہ نے وزیر کو ڈانٹا اور کہا کہ اس کو معاف کر دیں، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد قاضی القضات کو دوبارہ عہدے کے اوپر بحال کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خوددار ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کے عین مطابق فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوتا، اور جن کے دلوں میں صرف اللہ کی رضا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی ہوتی۔ اپنے فیصلے کرنے میں یہ لوگ آزاد ہوتے ہیں، ان کے فیصلے اوپر سے نافذ نہیں ہوتے تھے، بلکہ قرآن کے عین مطابق یہ فیصلے کیا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے عدل کی بہاریں قائم ہوتی ہیں اور دین کی کرنیں دور دور تک پھیل جاتی ہیں، اور ہر طرح معاشرے کے اندر ایک اصلاح کا پہلو پایا جاتا۔ اور اس دور کے اندر بھی اگرچہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو وزراء عمراء ان کے خوش آمدی ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہنا، اور حق کو باطل اور باطل کو حق کہنا، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو تقوی اور طہارت کے پیکر ہوتے ہیں، وہ لوگ دنیا کی چمک دمک اور عہدوں اور منصب ہوتے ہیں ان سے بالکل متاثر نہیں ہوتے، اور وہ وقت کے بادشاہ بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ لے کر ان کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سچ بات بھی یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا شروع کر دیں تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، وہاں ہر ایک کی عزت محفوظ ہوتی ہے، وہاں پر ہر ایک کو انصاف ملتا ہے، وہاں دین کی سربلندی قائم ہوتی ہے، اور ہر شخص وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ لیکن جہاں پر معطل کتاب اللہ و سنت نبی، کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر فیصلے کر دیے جاتے ہیں تو اس قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی اور قتل و غارت وہ عام ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر اوباش لوگ وہ دلیر ہو جاتے ہیں، اور شرفاء کے اوپر وہ ظلم و ستم اس کی داستانیں رقم کرتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دور کے اندر ایسے نیک لوگ، ایسے نیک قاضی وہ عطا فرمائے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے فیصلہ کریں، نہ کہ دنیا کی چمک دمک، دنیا کے عارضی مال و دولت کے لیے۔ یہ دنیا فانی ہے، آج نہیں تو کل یہ چیزیں چلی جانی ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ بہترین وہ جنت کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔